گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر اب نگر نگر گلی گلی ابو- نگر نگر گلی گلی علی علی نعرہ خلافت حق چار یار نعرہ حیدری یا علی سارے لگاؤ ایک آواز سے دھرتی لے پتہ لگے صحابہ کے بھی نوکر ہیں پیر علی کے بھی نوکر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی یہ میں اپنے خطاب کے استقبال میں نہیں ان کے در سے خیرات لینے کے لیے نعرہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے نا اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے پوری کائنات میں پوری مخلوق میں اللہ کے برابر کا اللہ کے جوڑ کا اللہ جیسا اللہ جیا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا معبود صرف ایک اللہ خالق مالک پروردگار کون ہے صرف اللہ وہی حقیقی بادشاہ ہے حقیقت کے اندر وہی عظمتوں والا ہے وہی شانوں والا ہے ہاں اس نے مجازن اپنی مخلوق کو بھی بڑی عزتیں شرف انعام عطا فرمائے ہیں ہم اہل سنت اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں ہمارا یہی عقیدہ ہے یہی ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بولیے نہیں عبادت صرف و صرف سجدہ صرف اللہ کو نماز صرف اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا پرانے نبیوں میں سے کوئی اللہ کے اذن اور حکم سے دوبارہ آ سکتا ہے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی کچھ انجام دے دی پھر اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا وہاں زندہ سلامت موجود ہیں ابھی ان کو موت نہیں آئی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنی باقی ڈیوٹی انجام دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبوت پہلے کے پا چکے ہیں ان کو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں مل رہی وہ پہلے کے نبی ہیں تو پہلے کے نبیوں میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے سرکار کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اکمل سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے زیادہ شان والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی کم و بیش 1.25 لاکھ نبی رسول ہیں ان کے درجے ہیں ان کے مرتبے ہیں نبیوں سے رسول افضل ہیں رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں وہ افضل ہیں پھر رسول ملائکہ میں بھی ہیں رسول انسانوں میں بھی ہیں جو رسول ملائکہ ہیں ان سے رسول بشر یہ افضل ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا سارے نبیوں کے بعد اللہ کی جتنی مخلوق ہے سارے نبیوں کے بعد جتنی مخلوق ہے ان میں سب سے افضل نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں یہ اس پر پکے رہنا ہے یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے حضرت بولیں ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
अन्हो। और चौथे नंबर पर हैं शहनशाह विलायत हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अंबिया के बाद ये जो फजीलत का दर्जा मैंने बयान किया है, सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर का, दूसरा हजरत उमर का, तीसरा हजरत उस्मान का, चौथा हजरत अली का। ये वो अकीदा है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से निकला, सहाबा ने सुना बयान किया, अहले बैत ने सुना बयान किया। 1400 साल की उम्मत की तारीख के अंदर अहले सुन्नत हमेशा इसी अकीदे पर रहे कि नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान हैं, फिर हजरत अली हैं कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इसके ऊपर मैं हजरत मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मुबारक इरशाद पेश कर देता हूँ, बल्कि आपके 3 फरमान पेश करता हूँ। किसके फरमान हैं, किसके इरशाद हैं? हजरत बोले, पता नहीं यार गूंगे बैठे हो, और नाम लो मौला अली का। किसके फरमान हैं, किसके इरशादात हैं? हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। पहला फरमान सही बुखारी शरीफ के अंदर हजरत मौला कायनात अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बेटे हैं, जिनका नाम है मुहम्मद बिन हनफिया। ये हनफिया अपनी वालिदा की तरफ निस्बत की वजह से वो हैं, बेटे हजरत अली के हैं। उन्होंने एक मर्तबा हजरत अली से कहा, अब्बा जान, इस उम्मत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद तो आप है ना सबसे अफजल। फरमाया, नहीं बेटे, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। ये किसने फरमाया था? हजरत अली। अब बताओ, हजरत अली का इल्म कच्चा या पक्का? बोलो, पक्का। और इनके इल्म की पुख्तगी को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मि व अलियुन बाबुहा। अच्छा, यहाँ तर्जमा करने में गलती लगती है। हमारे यहाँ आम तौर पर तर्जमा ये बयान किया जाता है जो कि ग्रामर से टकराता है कि हुजूर ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आम तौर पर ये तर्जमा किया जाता है, लेकिन ये तर्जमा करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, इसलिए कि आना मदीनतुल इल्मि व अलियुन बाबुहा। ये जो बाबुहा में लफ्ज़ बाब है ना, ये वाहिद का सीगा है। कौन सा है? तो जब तर्जमा करेंगे तो वाहिद का तर्जमा करना पड़ेगा। आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। व अलियुन, और अली, बाबो, एक दरवाज़ा, हा उसका। मैं इल्म का शहर हूँ, उसका एक दरवाज़ा अली है। मैं इल्म का शहर हूँ, उसका एक दरवाज़ा, मतलब क्या? ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का शहर है इल्म वाला, छोटा नहीं जिसका एक दरवाजे से गुजारा हो जाए। दरवाजे और भी हैं, उनमें से एक दरवाज़ा पीर अली। याद आया कुछ? हाँ जी, हाँ। ये माना हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बरकत रसूल फिल हिंद, उन्होंने बयान किया है। और यही माना उलमा अहले सुन्नत करते हैं। हाँ, खुतबा वाइज़ीन जो कुछ मर्जी छक्के मारते फिरे, उनकी बात नहीं करते हम। वगरना अकीदा अहले सुन्नत में इस हदीस पाक का यूं माना बयान किया जाता है, बिल्कुल 100% ग्रामर के मुताबिक। क्यों जी? माशाल्लाह, दर्सनामी के तालिब इल्म है। बाबो हा वाहिद है ना जी।
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا ایک دروازہ ہے. سمجھ آئی؟ اور بھی دروازے ہیں، ان میں سے ایک بولو کون ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت علی کا علم شریف، سبحان اللہ. بخاری پڑھ رہا ہوں، آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ. فرمایا نہیں بیٹے. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اچھا ابا جان ان کے بعد پھر آپ ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹے، حضرت عمر. کون ہے؟ حضرت عمر. بولتے جا کریں کون ہے؟ حضرت یا اللہ جو عمر کا نام محبت سے لے اس کی عمر میں اضافہ فرما. حضرت وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر. فرمایا میرے عمر کا تو کیا مقام ہے، عمر کے نام کا بھی کیا مقام ہے. فرمایا میرے عمر کا سایہ بھی پڑ جائے تو شیطان دوڑ جاتا ہے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، اس حدیث کے مطابق حضرت عمر کس کی چڑ ہیں؟ ان کے نام سے کون جلتا بھاگتا ہے؟ شیطان. فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر. فرمایا میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان. تو حضرت عمر مومنوں کی چڑ نہیں، یہ شیطانوں کی چڑ ہے. بندہ آ جائے نا سامنے، چیک کرنا ہو اندر کا مومن ہے یا اندر کا بے ایمان ہے. دو طریقے ہمارے پاس. کچھ ہوتے ہیں اہل بیت سے چڑھنے والے، کچھ ہوتے ہیں صحابہ سے چڑھنے والے. صحابہ سے چڑھنے والا یا محبت والا ہے تو حضرت عمر کا نام لو. اہل بیت کا بغضی ہے تو پیر علی کا نام لو. کیا بات، کیا بات. حضرت عمر کا نام لے کر منہ چیک کرو، اگر کھل اٹھے تو سمجھ لینا روشنی ٹھیک ہے، لیکن کہیں روشنی مدھم تو نہیں، تھوڑی کسر تو نہیں. اب پیر علی کا نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری. اگر آواز ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے، کتھوں کڈ لیا، تو سمجھ لینا دی بتی بجھی پئی ہے. کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تھا مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمامیٹر پیر علی. کون ہے پیر علی؟ حضرت مولا علی کا نام لو، اگر سڑ جائے تو بے ایمان منافق ہے، ٹھر جائے تو سنی. نعرہ حیدری. اچھا نبی پاک کا پورا دین مانا ہے تو سنیوں نے مانا ہے. نبی پاک نے حضرت عمر کی شان بیان کی. ہم نے کہا آقا آپ نے فرمایا سر متھے تھے. سرکار نے مولا علی کی شان بیان کی. ہم نے کہا آقا تہاڈا فرمان، میرے نبی دی زبان، میرے واسطے قرآن، کسے کھچ دا بیان چنگا لگدا ہی. بولو سبحان اللہ. مجھے بات سبحان اللہ. اچھا پھر حضرت علی کے بیٹے نے کہا ابا جان، آپ نے کہا ہے کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر، دوسرے پر حضرت عمر. اب آگے آپ کے بیٹے کہتے ہیں مجھے پتا تھا، اب میں نے پوچھا نا کہ تیسرا نمبر کس کا، نام لیں گے حضرت عثمان کا. کہتے ہیں میں نے تیسرا نمبر ہی چھوڑ دیا، ڈائریکٹ پوچھا پھر آپ حضرت علی نے فرمایا ما آنا الا رجل من المسلمین. ہے ولایت کا بادشاہ اور فرما رہے ہیں عاجزی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں تو سادہ سا عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں. کیا بات، کیا بات. اچھا اس حدیث کو پڑھ کر نا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا نا مولا علی کی عاجزی. سبحان. وہ کہتے ہیں یہ پوری حدیث ہی عاجزی والی ہے. اصل میں اونچے مولا علی تھے، ان سے تو بطور عاجزی کہا کہ نہیں میں نہیں ابو بکر، میں نہیں عمر. اچھا مولا علی کی عاجزی برحق ہے، لیکن آپ نے عاجزی اپنے بارے میں بیان فرمائی ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں وہ عاجزی سے نہیں، وہ حق اور سچ کا اعلان فرما رہے ہیں. وہ کیسے؟
میں کروں عاجزی، کوئی میری عاجزی نہ مانے، میں اس کو سزا دینے کا حق رکھتا ہوں؟ میں کہوں جی میں گناہ گار ہوں، میرے شاگرد نہ مانن تو میں لتر مارن دا حق رکھنا؟ بولو نہیں بھائی، میری عاجزی میرے ساتھ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں جی میں تے نکما، میں نکارا، میں چور، میں نکھٹو، میرے پلے کچھ نہیں، کئی کہیں گے یہ نہیں یار ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو نکما نکارا ہے وہ بولے گا کیسے، جو نکھٹو ہے وہ اگیانو نتھ کے میں پاوے گا، کچھ یہ سوچیں گے، سمجھ آگی نا؟ تو میری عاجزی ہے نا میرے ساتھ ہے، کوئی نہ مانے تو میں اس کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا اوے لوگو، جو جڑا بندہ میرے ہتھے چڑھیا نا، جنہیں مینو ابو بکر تے عمر تو افضل سمجھا، اگر میرے ہتھے چڑھیا، فرمایا میں پیر علی پھڑ کے وانگاں گا، پھینٹا لاواں گا، چھوڑے لا دیاں گا، مجھے پا دیاں گا، فرمایا میں 80 کوڑے ماراں گا جڑا مینو ابو بکر تے عمر تو افضل مننے گا۔ پتہ لگ گیا عاجزی نہیں سی، اگر عاجزی ہوندی تے پیر علی ایڈی بڑی سزا بیان نہ فرمان دے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اگے ہور بھی آپ دے ارشاد مبارک ہیں لیکن میں اگے چلنا۔ اچھا صحابہ کرام چوتھے نمبر تے کون نے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پھر انہاں تو بعد عشرہ مبشرہ صحابہ نے، پھر بدر والے نے، پھر احد والے، پھر بیعت رضوان والے، یہ درجے مرتبے نے صحابہ کرام دے۔ خیر اے اہل سنت دے عقائد دا میں مختصر خاکہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، اللہ سانو اس تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے گفتگو ختم، تھوڑا اگلا پہلو شروع۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ساری امتوں میں سب سے بہترین فرمایا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی امت، ساری امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ۔ کیوں بہتر ہیں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم اس لیے بہتر ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس امت کی شان ہے اس وجہ سے، ایک تو محبوب کے لڑ لگے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ امت جو ہے نا برائی سے منع کرتی ہے اور اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے پروردگار نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ذرا توجہ سے سنیے گا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کیا کریں؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے، یہ اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 104 ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تم میں سے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے بولیں، منع کریں۔ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں کون ہیں؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کو ڈلے بند کیجئے گا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو بندہ بھی
خلاف شریعت کوئی بات دیکھے، کوئی کام دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اس برائی کا راستہ روکے اپنے ہاتھ کے ساتھ، برائی کو روکے اپنے بازو کی اور ہاتھ کی قوت کے ساتھ۔ آگے فرمایا مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو بیچارہ کمزور ہے، برائی کو، گناہ کو، شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک نہیں سکتا، کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، فرمایا فَبِلِسَانِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو آگاہ کرے، مطلع کرے، خبردار کرے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ برا ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، ادھر نہ چلو، ادھر جاؤ گے تو آگے جہنم ہے، اس میں گر جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے اس امت کے اوپر لازم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر برائی کا راستہ کیسے ڈکنا ہے؟ اپنے ہاتھ سے، اگر نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے۔ تیسرا فرمایا مَن لَّم يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے نہیں کر سکتے تو فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اتنا تو کرو نا کہ اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا جانو، اس برائی کو کیا کرو؟ اپنے دل کے اندر برا جانو۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا نہ ہاتھ سے روکنا، نہ زبان سے روکنا، صرف دل کے اندر کڑتے رہنا، برا جاننا دل کے اندر، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو سوچیں، ایک ہے ہاتھ سے روکنا، نہیں روک سکا، زبان سے روکنا نہیں روک سکا، برائی کو دل کے اندر برا جاننا، یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے؟ سب سے کمزور درجہ۔ تو جو دل میں بھی برائی کو برا نہ جانے، اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ کیا بات ہے، کیا سب بات سے ہے۔ کمزور درجہ ایمان کا اس کے پاس تھا جو برائی دیکھ کر برداشت کرتا ہے تکلیف کے ساتھ، کہتے ہیں دل میں کہہ رہا ہے کاش نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہو، اللہ کرے یہ لوگ سدھر جائیں، باز آ جائیں گناہ کے کاموں سے، اپنے دل کے اندر کڑتا ہے، وہ ایمان کے سب سے کمزور درجے پر ہے۔ اور جو مزے لیتا ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ کے ہمسایوں میں شادی ہونے لگی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ڈھول بجائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہ شرابیں چلائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہ خسریاں خسرے بلائیں گے، ڈانس کروائیں گے۔ اب بتاؤ خسرے خسریاں بلا کر ڈانس کرانا ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے؟ گانے سننا، ذرا بول لو سارے، جو روزانہ فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر لگاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جو اپنی دکانوں کا روزگار کمانے بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر گانے لگا کر، فلمیں ڈرامے لگا کر خود بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کے اندر بھی اس گناہ کو بھر رہے ہوتے ہیں، اپنی بھی قبر کالی کرتے ہیں، ان کی قبر بھی کالی کرتے ہیں۔ اگر مزے لے لے کر گناہ کریں گے تو بتائیں ان کا ایمان کہاں جائے گا؟ کیونکہ سب سے نیچے والا سٹیپ ایمان کا اس کے پاس تھا جو برائی ہوتے دیکھ کر روکنا چاہتا ہے، دل کے اندر کڑ رہا ہے لیکن روک نہیں پاتا، وہ تو ایمان کی سب سے نیچی والی سیڑھی پر ہے۔ تو جو بیچارہ برائی کے خلاف کوئی ایکشن دل کے اندر بھی نہیں لیتا بلکہ مزے سے سنتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، خود دیکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، خود گناہ کرتا ہے، لوگوں کو بھی گناہ پر لگاتا ہے، اب اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کا کیا بنے گا؟ توجہ ہے نا؟ تو یہ بھائی اس امت کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور فرمان سنیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او قال البدع، فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں، یا فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ یا فرمایا کہ جب بدعتیں عام ہو جائیں، لم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اس مائک پر بیٹھنے والا کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مولانا ہو، وہ اگر اس برائی کے خلاف ایکشن نہ لے، اس برائی کے خلاف اپنے لب نہ کھولے، لوگوں کو جب امت کو لوٹا جا رہا ہو، لوگوں کا دین ایمان تباہ کیا جا رہا ہو، ہر طرف نئے نئے فتنے ڈاکو اٹھ کر لوگوں کے ایمان کو تباہ کر رہے ہوں، فرمایا ایسے وقت میں جو عالم، جو حافظ یا جو مفتی یا جو بھی شیخ الحدیث ہو، وہ سچی بات
ڈر کر چھپا جائے کہ میں کہوں گا تو مقتدی ناراض ہو جائے گا، میں کہوں گا نمازی کم ہو جائیں گے، میں کہوں گا محلے والے دانے دینا چھوڑ جائیں گے، میں بولوں گا سچ کوئی مجھ سے ختم نہیں پڑھوائے گا، میں بولوں گا سچ تو کوئی مجھے دعوتوں پر نہیں بلائے گا۔ فرمایا جو اس طرح کے ماحول کے اندر آ کر اپنے عقیدے اور لوگوں کے عقیدے اور ایمان کا سمجھوتا کر جائے، فرمایا اس غیر ذمہ دار مائک پر آنے والے مولوی ہو، خطیب ہو، نعت خواں ہو، نقیب ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، اور سارے لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں بھائی، یہاں بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں تو ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں۔ میں نے ادھر والوں کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کر دیا ہے اور آپ کی ذمہ داریوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ آپ برائی کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں۔ آپ کا بیٹا گناہ کر رہا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، یا کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط حرکت کرتا ہے، چھیڑ خانی کرتا ہے، آپ کا بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا، گناہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، آپ والد ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کسی بھی سیٹ پر ہیں، آپ سے چھوٹا ہے، آپ کے ماتحت ہے، آپ کے اوپر فرض ہے اس کو گناہ سے روکیں۔ سمجھ آئی نا؟ کیا ہے آپ کے اوپر؟ فرض ہے۔ اولاد فلمیں دیکھ رہی ہے، ابا پاس سے گزر رہا ہے، ابے کو سوچنا چاہیے اپنا فرض پی رہا ہوں یا اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ ہاں رلے بہ روے تو وال۔ میرے پاس بچے پڑھنے ہوتے ہیں، کل پڑھنے نہیں آیا استاد جی فلم ڈیدا پہ، اوے فلمیں دیتا ہے، تیرا بل روکا نہیں؟ استاد جی وہی بیٹھا ہی، اما ہی بیٹھی ہے، باجیاں وچے بیٹھیاں، امی ابا بھینی بھیرا ڈاڈا نانا سارے رل کے گناہ کا اڈا لگا کر بیٹھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں کون سا سبق ہے جو منتقل ہو رہا ہے؟ توجہ ہے بھائی، یہ امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے بھی۔ ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں جگہ جگہ۔ ابھی سردیوں کا موسم آ گیا نا تو جلیاں بسترے اٹھا کر جگہ جگہ پہنچیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ترجمہ بالکل کلمہ شریف کے خلاف کرتے ہیں، ترجمہ ایسا کرتے ہیں نام مراد پورے قرآن پر حملہ، پوری احادیث کے ذخیرے کو الٹ کے رکھ دیں گے، ترجمہ ایسا کریں گے کلمہ شریف کا، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کلمہ کا ترجمہ ہے؟ کون سا کلمہ ہے جس کا یہ ترجمہ ہے؟ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ بندہ پوچھے تم کس لیے آئے ہو؟ بڑے میں لینا آئے ہو؟ نہیں، ہم نمازیں سیدھی کرنے آئے۔ مخلوق تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، خود تو کہہ رہے ہو مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ جب مخلوق کاری کچھ نہیں سکتی تو تسی خواہ مخواہ ٹرے پھر دے ہو۔ توجہ ہے؟ کتاب ہے ان کے تقویت الایمان، اس میں لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا تیرے نبی دے چاہن نال تیرے بقول کچھ نہیں ہوتا تے تو بسترہ خام کھا چکیا ہے۔ اگر جی میں بسترہ چکیا ہے، شاید کوئی میری محنت نال نمازی بن جائے، شاید کوئی روزے دار بن جائے۔ میں کہا بھائی محنت تو بھی مننا ہے، تو دو لفظ پڑھاویں تے شاید کوئی نمازی بن جائے تے نبی جدے تے نظر پاوے، اتھے بگڑی نہیں بنے گی۔ عقیدہ یہ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو مسجدوں میں آ کر کہ اللہ کی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کرنا ضروری ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے نبی کے دل میں بھی اگر خیال آ جائے اس سے بھی کعبہ چینج ہو جاتا ہے، یہ یقین رکھنا فرض ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو قرآن کا انکار ہے۔ اب کچھ نہ ہونے کا یقین، اور قرآن بتاتا ہے نبی پر اتنا یقین رکھو، نبی کے دل میں آئے نا کہ کعبہ چینج ہو تو اللہ کعبہ بھی چینج فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بھائی آج کل طرح طرح سے ہمارے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھیں، نیکی کے دعوت اور برائی سے منع کرنا اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔
بس ایک دو باتیں پوچھتا ہوں پھر گفتگو ختم کروں 2-4 منٹ میں انشاءاللہ. یہ بتائیں ہوٹلوں پر زیادہ رونق ہوتی ہے یا مسجدوں میں؟ رونق رش کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. گہما گہمی کدھر زیادہ ہوتی ہے؟ ہوٹلوں میں. کرکٹ پر عوام زیادہ ہوتی ہے یا مسجدوں میں؟ نماز میں زیادہ ہوتے ہیں یا کرکٹ میں؟ بولیں. کرکٹ کے تماشائی زیادہ ہوتے ہیں یا ذکر اللہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں؟ بولیں. ہر وقت مسجدیں بھری نظر آتی ہیں یا ہر وقت ہوٹل سینما گھر یہ چیزیں بھری نظر آتی ہیں؟ بولو یار. یہ چیزیں بھری نظر آتی ہیں نا. تو وہ جو ہمارے بھائی اللہ رسول کے راستے سے ہٹ کر ان گناہوں کے اڈوں پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی رونق بنے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے پکڑ کر لانا اللہ کے گھر میں ہمارا فرض ہے کہ نہیں؟ بولیں. فرض ہے. تو یہ فرض سنیوں کا اگر سنی ہی نبھائے نا تو بہت اچھا ہے. ہم نہیں نبھاتے نا تو کوئی اور نبھانے آ جاتا ہے اور پھر وہ ایسا فرض نبھاتا ہے، سمجھ آئیے، بیچارہ ایمان کا ہی بٹھا گل ہو جاتا ہے. پہلے نبی کا عاشق ہوتا ہے، اب نبی پر اعتراض کرتا ہے. تھڈوں آ کے کہے گا میلاد کہاں سے آیا، تھڈوں آ کر کہے گا نبی پر درود کیوں پڑھتے ہو، تھڈوں آ کر پہلا بولی نبی کا نام آئے تو کیوں چوما. واہ. ایویں نا. یہ چلے کا پہلا رزلٹ آتا ہے، نبی کا نام کیوں چوما، اللہ اللہ. نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر کیوں بلایا، نبی کو حاضر ناظر کیوں مانا، نبی کو مشکل کشا کیوں مانا، نبی زندہ ہیں کیوں مانا، نبی آ سکتے ہیں کیوں مانا، نبی مردہ دلوں کو چمکانا جانتے ہیں کیوں مانا. واہ جی واہ. کیا تو نمازیں سیدھی کرتے کرتے عقیدہ سارا ڈینگا کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. تو یہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑی ہوئی تو لوگ نبھانے آ گئے ہمارے گھر میں. تو خدا را بس میں اب آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لینا چاہتا ہوں. ایک سلسلہ اللہ رسول کے سہارے پر شروع کرنے لگا ہوں. اپنے علاقے کی مختلف مساجد میں جا کر انشاءاللہ ہم علاقے کے نوجوانوں کو جمع کریں گے اور ان کو انشاءاللہ عقیدہ بھی بتائیں گے اور عمل بھی بتائیں گے. ان کے عمل کی اصلاح کے لیے بھی کام کریں گے اور ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی کام کریں گے. ان کی نمازیں بھی سیدھی کریں گے، ان کی عبادتیں بھی سیدھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو گناہ کے اڈے چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ انہیں وہاں سے اٹھا کر اللہ کے گھر میں لائیں گے. کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمیں کچھ افرادی قوت درکار ہے. چندہ نہیں مانگتا، سیدھی بات ہے. نہ آج منگا توڑے کو نہ کل منگا. ٹھیک ہے نا. بندہ مانگتا ہے. ہم بندہ بھی اس لیے تاکہ وہ سرکار کا دیوانہ بن جائے. کچھ کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتی، ہم بندہ مانگتی ہے. وہ بندہ مانگ کے نا حضور کا عاشق تھا تو گستاخ بنا کے چھوڑتے ہیں. ہم انشاءاللہ گناہ گاروں کو حضور کے در پر لائیں گے. سمجھ آ گئی نا. ہم انشاءاللہ اپنے لجپال آقا کا ادب سکھائیں گے، آقا کا پیار سکھائیں گے، آقا پر درود پڑھنے والا بنائیں گے، آقا کے نام پر اپنی جان وارنے والا بنائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے اس نیکی کے کام میں دست و بازو بنیں گے؟ قاری صاحب رجسٹر اٹھائیے گا جی. ماشاءاللہ. جو ہمیں تھوڑا ٹائم دے سکتے ہیں بلایا کریں گے آپ کو. چھوٹی سی میٹنگ رکھا کریں گے، کچھ ضروری دین کے مسائل بھی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک جدول بنا لیں گے، ایک طریقہ کار، ایک رول بنا لیں گے کہ فلاں فلاں تاریخ کو ہم نے فلاں فلاں مسجد میں جانا ہے. پہلے علاقے کے لوگوں کو ہم دعوت دیں گے، نماز کے لیے لائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ان کو ہم میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا کے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کسی مولوی سے نہیں جوڑنا، ہم نے مدینے والے سے جوڑنا ہے. ہم نے اہل بیت سے جوڑنا ہے، ہم نے مولا علی سے جوڑنا ہے، ہم نے صحابہ کرام سے جوڑنا ہے. سمجھ آ گئی نا. تو جو اس کار خیر میں حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بلایا جائے مصطفیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے تو ہم حاضر ہیں. بسم اللہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں.
کھڑے ہو جائیں. جو کہتے ہیں کہ جی حضور کے دین کے لیے جب ہمیں آواز دی جائے گی تو ہم حاضر ہوں گے. ان کے نام لکھنے, نام اور نمبر نہیں, جو ٹائم دیں گے وہی کھڑے ہوں. جذبات میں آ کر کھڑے نہ ہوں, یہ یاد رکھنا. وعدہ مسجد میں ہو رہا ہے, اس کو نبھانا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو اس لیے جو اس وعدہ کو نبھا سکیں گے وہی کھڑے ہوں, جذبات میں نہ کھڑے ہوں, سچے اور حقیقی جذبات لے کر کھڑے ہوں, ٹھیک ہے؟ جلدی سے اپنے نام لکھوا دیں. لکھو جی اس مجاہد کا نام. اپنے نمبر بھی ساتھ ساتھ لکھواتے جائیں. نام لکھیں. آپ تو قافلے میں نا, آپ تشریف رکھیں. قاری صاحب آپ نے سارے بٹھا دیے. نہیں نہیں, یہ بات والا بعد میں ہو جاتا ہے, پھر جو ڈیلے ہو گیا نا وہ ڈیلے ہو گیا, سمجھ آئی نا؟ نہیں ہو گئے, 2-4 منٹ میں ہو جائے. بس بیان کروا لیں سر. نہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے, سب ہو جائیں گے, آپ بیان کروائیں سر. آ جائیں جی, شاباش, کھڑے ہوں, نام لکھوائیں اپنے. یہ کسی کے ذمہ لگا دیں, وہ نام تحریر کریں گے ان کے. پھر یہ لکھنے ہیں اور ابھی آ کر لکھواتے جائیں ادھر, ٹھیک ہے؟ جنہوں نے نام لکھوائیں آ کر اکبر بھائی کو اپنا نام لکھواتے جائیں, پلس فون نمبر بھی. ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا, نہیں, حضور اصل میں اصلاحی ٹاپک تو آپ کا ہے, میرا تو چھوٹے